صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصب فاقة أبدا وكان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یأمر بناته یقرأن بها فی کل لیلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آپ احباب جانتے ہیں کہ آج ہر دوسرا تیسرا آدمی وہ رزق کے اعتبار سے بڑی تنگ دستی کا شکار ہے۔ ہر دوسرے تیسرے آدمی کی زبان پر یہی بات ہے کہ رزق کے اندر بڑی کمی ہے، رزق کے اندر بڑی کمی ہے، رزق کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو یقیناً میں بھی چاہتا ہوں، آپ احباب بھی چاہتے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ رزق حلال کی فراوانی ہو جائے۔ تو اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان 3 رزق کے اعتبار سے یہ وظائف آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، سورہ واقعہ کی برکت سے کبھی اس شخص کو فاقہ نہیں آ سکتا۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادیوں کو انہوں نے سورہ واقعہ روزانہ رات کو تلاوت کرنے کا حکم عطا فرمایا تھا۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت قریب تھا تو آپ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور جا کر آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود، آپ کا آخری وقت قریب ہے اور یہ کچھ مال میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے بعد آپ کی اولاد، آپ کی جو بیٹیاں ہیں، ان کا اچھے سے گزر بسر ہو سکے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ امیر المؤمنین، ان اشرفیوں کی میری بیٹیوں کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یہ سکھا دی ہے، جب تک میری بیٹیاں رات کو سونے سے پہلے سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتی رہیں گی تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان کے اوپر فاقہ نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سن رکھی ہے کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو سورۃ واقعہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آنے دیں گے۔ پہلا وظیفہ تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے، مغرب کے بعد کی آپ روٹین بنا لیں کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بہرحال سونے سے پہلے جو سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا۔ ایک وظیفہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لازم الاستغفار، کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتا رہے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتا رہے گا، یہ ایک عمل ہے، اس ایک عمل کی برکت سے 3 فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ وہ 3 فائدے کون سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑے گا تو اس کی برکت سے ایک انعام تو اللہ پاک یہ عطا فرمائیں گے کہ ہر قسم کی پریشانی استغفار کی برکت سے اللہ پاک اس کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اور تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، لازم پکڑو استغفار کو، اس کی برکت سے اللہ پاک تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں پر تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ 2 روایتیں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے رض کی، پہلی سورۃ واقعہ کی تلاوت، اور نمبر 2 استغفار کو لازم پکڑیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مال کی قلت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شکایت عرض کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ وہ تسبیح نہیں کرتے کہ جو فرشتوں کی تسبیح ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس تسبیح کو صبح کے وقت کر لیا کرو تو اس کی برکت سے اللہ پاک اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ تمہارے لیے اس رزق کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، جگہ کم پڑ جائے گی، اتنا رزق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس کی ایک تسبیح علماء نے لکھا ہے کہ صبح نماز فجر کی جب 2 سنتیں ادا کر لیں، سنتوں کی ادائیگی کے بعد، فرضوں سے پہلے اور سنتوں کی ادائیگی کے بعد جو شخص روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی ایک تسبیح 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرے گا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ ابھی چند دن گزرے ہی تھے کہ وہ صاحب پھر تشریف لائے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے مجھے وظیفہ بتلایا تھا رزق کی زیادتی کا، رزق کی بڑھوتری کا، میں نے چند دن وہ وظیفہ کیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے اتنا نواز دیا ہے، اتنا مال مجھے دیا ہے کہ اب اس مال کو سنبھالنے کے لیے، اس کو رکھنے کے لیے میرا گھر کم پڑ چکا ہے، تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، یہ 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، تو تینوں حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کی بڑھوتری، رزق کی زیادتی اور رزق کو بڑھانے کا وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس پوری بات کا خلاصہ اور لب الباب یہی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے پاس وافر رزق حلال ہو، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وافر رزق حلال ہو، تو جب ہم چاہتے ہیں کہ وافر رزق حلال ہو تو اس کے لیے عزیزان گرامی سورہ واقعہ کی تلاوت اس کو لازم پکڑیں، رات کے وقت میں سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ استغفر اللہ اس کی کثرت کریں 2۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے فرضوں سے پہلے اور فجر کی نماز کی سنتوں کے بعد، یعنی سنتوں اور فرائض کے درمیان میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ اس کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ ایک تسبیح اس کی روزانہ کریں تو چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے کیسے اللہ رب العزت کی طرف سے چھت کو پھاڑ کر اور جناب والی دروازوں کو توڑ کر رزق میرے اور آپ کے گھروں میں آ جائے گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک رزق حلال وافر مقدار میں آسانی، سہولت، عزت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔